حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آپ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کرہانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روز کی گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کون ہے۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں۔ آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کرہانے کی آواز آتی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں۔ میں بہت غریب ہوں، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے، تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو لے لوگی؟ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ کوئی کونسلر، ناظم، MP یا MNA نہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے دوستو، جو کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں، جو عمر فاروق اعظم ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ وہ شخص ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا پتہ کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ تو یا امیر المومنین کی صدا سن کر اس شخص کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپے؟ آپ وہی ہیں نا؟ آپ وہی ہیں، وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا، وہی والے نا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہے، اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، کون سا ہمیں
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो देख रहे हैं। उस लड़की ने जवाब दिया कि अम्मा, अगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हमें नहीं देख रहा तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का रब तो हमें देख रहा है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस नेक लड़की की बात बहुत पसंद आई। अपने गुलाम असलम को, जो उस वक्त हमराह थे, फरमाया, ए असलम, इस दरवाज़ा की शिनाख्त रखना और ये जगह भी याद रखना। फिर वो दोनों आगे चल दिए। जब सुबह हुई तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए असलम, वहाँ जाओ और मालूम करो कि वो कहने वाली लड़की कौन है और उसने किस औरत को जवाब दिया और क्या उनके यहाँ कोई मर्द है। असलम मालूमात लेकर वापस आया और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसने बताया कि वो लड़की कंवारी है, गैर शादीशुदा है और वो उसकी माँ है और उनके यहाँ कोई मर्द नहीं है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बच्चों को बुलाया और उनको हकीकत हाल से आगाह किया। फिर फरमाया, क्या तुम में से किसी को औरत की हाजत है तो मैं उसकी शादी करा दूं, और अगर तुम्हारे बाप में औरतों के पास जाने की ताकत होती तो तुम में से कोई भी उस लड़की से निकाह करने में मुझ पर सबकत ना ले जाता। हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरी तो बीवी है। हज़रत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरी भी बीवी है। हज़रत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी कहा कि अब्बा जान, मेरी बीवी नहीं है, आप मेरी शादी करा दें। चुनांचे हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़की को पैगाम निकाह भेजा और अपने बेटे आसिम से उसकी शादी करा दी। आसिम के यहाँ बेटी पैदा हुई जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बनी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान के सबसे ज़्यादा आदिल हुक्मरान और 5वें खलीफा राशिद थे। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमात पे मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।